ایک گاڑی مل جائے ایک تو آپ کے پاس سٹاف آ جائے تو آپ ان کی چال کو ذرا آبزرو کریں, پھر آپ سوچیں کہ اکڑ کر چلنے کے اوپر بھی ہمارے پاس قرآن پاک میں احکام موجود ہے. ایک ورڈ ہے ایگو مساج. ان کی ایگو کو نا کبھی بھی مساج مکمل نہیں ملتا. ان کو اور جو ایگو کو مینج کرتا ہے اس کو لگتا ہے نہیں یار سب, یہ واسف صاحب کا جملہ ہے, سب سلامت تو ہم سلامت. جس کو موت یاد رہتی ہے وہ پھر اپنی ایگو میں آ کے کوئی غلط فیصلے نہیں کر سکتا, وہ کسی کا حق نہیں کھا سکتا. ایگو سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ چھوٹے چھوٹے میں کام بتانے لگا. پہلی بات یہ کہ اپنی لا علمی کا اظہار کریں اگر نہیں پتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوریون, دس از می ڈاکٹر پریرا بختاور اور میرے ساتھ موجود ہیں قاسم علی شاہ. اس وقت ہم موجود ہیں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں اور پوڈ کاسٹ کی ہماری ریکارڈنگ اس وقت جاری ہے جو کہ آپ یقیناً اپنی اسکرینس پر اس وقت دیکھ رہے ہیں. آج کا جو ہمارا پوڈ کاسٹ کا ٹاپک ہے دیٹ از ویری انٹرسٹنگ. آج کے ٹاپک کو جب میں نے دیکھا تو میں نے اپنے آپ سے یہ سوال پوچھا کہ کیا میرے اندر یہ چیز موجود ہے یا نہیں ہے. تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی, لیکن مجھے لگتا ہے شاید مجھے انڈیکیٹر سمجھنے کی ضرورت ہے. آج ہم بات کریں گے جی انا کے حوالے سے, ایگو. اور اکثر ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص میں ایگو بہت زیادہ ہے یا انا پرستی کا وہ شکار ہے. کیسے پتہ چلے گا کہ میرے اندر انا پرستی, کیسے پتہ چلے گا کہ میرے کوئی ایگو کے مسائل ہیں؟ کیا انڈیکیٹرز ہوتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اندر بیسیکلی ہاں یہ کانفیڈنس ہے یا یہ انا ہے آپ کے اندر؟ تو یہ آج بڑا ہی مزیدار سا ٹاپک ہے جس کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں, کوائٹ ریلیونٹ ٹو دا سائیکولوجیکل آسپیکٹس, اور اس کے بارے میں قاسم علی شاہ سے ہم ڈیٹیل میں آج ڈسکشن کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحبہ, بہت بہت شکریہ. یہ ٹاپک اس لیے میرا بڑا پسندیدہ ہے, اس پہ میری ویڈیوز اپنی جگہ پہ, اس پہ بات چیت اپنی جگہ پہ, لیکن اس ٹاپک پہ میں نے بہت سا پڑھا, یقین کریں, اور پھر بہت سا دیکھا بھی لوگوں کو نا. یعنی ایگو ایک ایسی چیز ہے اس وقت ہر جگہ موجود ہے. آپ کے ارد گرد سوسائٹی میں جگہ جگہ آپ کو ایگو نظر آ جائے گی, اور لوگوں کے ایگو کے ساتھ بڑے مسائل ہیں. یقین کریں کہ آپ اگر کسی ایسے بندے کے ساتھ رہ رہے ہیں جس میں ایگو ہے, آپ کا کسی ایسے بندے کے ساتھ واسطہ پڑ گیا جس کی ایگو ہے, آپ میں خود ایگو ہے اور آپ کو بہت سے پرابلمز ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. ایگو آپ کو سب سے پہلے اندھا کرتی ہے اگر آپ میں ایگو ہے. یعنی آپ کو اپنے پرابلمز نہیں دکھتے. صحیح. میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں, ایز اے کاؤنسلر, کوچ, گائیڈ کے طور پہ میں بائی چوائس ایک عرصے سے کام کر رہا ہوں, اور کپلز میں نے دیکھا, بالخصوص کپلز میں, اگر فرض کریں کہ ایک محترمہ آ کے میرے پاس کہتی ہے کہ جو میرا خامد ہے اس کے ساتھ رہنا تو بہت ہی مشکل ہے, اگر کبھی اس کی سائڈ پہ آ کے سنا جائے نا تو حیرت ہوتی ہے. وہ کہتا ہے کہ اس میں اتنی ایگو ہے, اس میں اتنی ایگو ہے. یعنی سٹوری کا ایک حصہ ہوتا ہے, دوسرا حصہ سنا جائے تو بالکل مختلف ہوتا ہے. ہمیشہ دونوں سائڈز کو سننا چاہیے. سو ایگو, اس کو اگر میں قریب کو ریلیجن کے ورڈ ڈھونڈوں تو نفس کی ایک شکل, آپ کے جو نفس کی ایک بدترین شکل ہے وہ ایگو ہے. ایگو کو تکبر کے ساتھ بھی جوڑا گیا ہے. متکبر شخص جو ہے جس کو اللہ نے سخت ناپسند کیا, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بے شمار احادیث موجود ہیں, قرآن پاک میں بے شمار احکام موجود ہیں جس میں اللہ یہ کہتا ہے, اللہ یہ ہمیں فرماتا ہے, حکم دیتا ہے کہ تکبر سے بچو, تکبر سے بچو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار ایسی حدیثیں جس میں فرمایا کہ جس شخص میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہے. اب رائی نا بیسیکلی اگر آپ کبھی رائی کو دیکھیں نا, یہ تصویر دکھا دیں کہ رائی کی, تو رائی جو ہوتی ہے نا وہ بالکل چھوٹا سا خفیف سا ایک دانہ ہوتا ہے. یعنی بالکل کہہ لیجیے جیسے اس کا سائز کلونجی کے دانے جتنا شاید ہوتا ہے, اتنا چھوٹا. اتنا سا بھی تکبر ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا, جنت کی خوشبو تک نہیں پہنچ سکتا. اتنا سخت ڈسکریج کیا گیا. بلکہ قاسم صاحب زمین پہ اکڑ کے چلنا, اب آپ دیکھیں واک, اب چھوٹے چھوٹے, مطلب میں یہی کہوں گی سرکاری افسروں کو دیکھ لیں, بیوروکریٹس کو دیکھ لیں, ایک گاڑی مل جائے ایک تو آپ کے پاس سٹاف آ جائے تو آپ ان کی چال کو ذرا آبزرو کریں, پھر آپ سوچیں کہ اکڑ کر چلنے کے اوپر بھی ہمارے پاس قرآن پاک میں احکام موجود ہے. یعنی کہ ہر مینر, ہر چیز بتایا گیا. میرا ذاتی خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ وہ جو ہم بات کبھی کر رہے تھے کہ 43 فیس کے مسلز ہیں اور 250 ایکسپریشنز ہیں کمیونیکیشن کے. اسی طرح ابلاغ, انسان ہر وقت کچھ بول رہے ہیں نا, ہم چپ بیٹھے ہیں یہ بھی ایک ابلاغ ہے, ہم سوچ رہے ہیں یہ بھی ایک ابلاغ ہے, ہم خود سے بات کریں یہ بھی ابلاغ ہے. دراصل ایگو جب بھی موجود ہوتی ہے نا تو وہ اس کے اپنے ایکسپریشنز بن جاتے ہیں. بالکل, اس کے ایکسپریشنز کی کئی شکلیں ہوتی ہیں. آج ہم ان میں سے کچھ شکلوں کو ایکسپلین کر لیں گے. میں سب سے پہلے آغاز میں آپ کو بتاؤں کہ اس پہ سب سے اتھینٹک لٹریچر جو میں نے سائیکالوجسٹ کسی کا پڑھا ہے وہ رائن ہالیڈیز کی کتاب ہے. اس کتاب کی اب تک کہا جاتا ہے تقریباً 5 ملین کاپیز
50 لاکھ کاپیز جو ہیں وہ سولڈ ہو چکی ہیں. اور اس کتاب کا نام ہے ایگو از اینمی. ون آف دی فنٹاسٹک بک, اردو میں بھی ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے, ایگو از اینمی. اور اس کتاب کے بارے میں کہوں, یہ پورا ایک نصاب ہے اپنی ایگو کو سمجھنے کا, کسی اور کی ایگو کو سمجھنے کا, اور آپ کس لیول پہ ہیں, کس درجے پہ ہیں. ایگو کے بھی کچھ لیولز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی, آپ کس درجے پہ ہیں, اس میں نارمل لیول کیا ہے, ایب نارمل کیا ہے, اس کو سمجھنے کے اگر کوئی بیسٹ ٹول ہے تو وہ ایگو ہے. میں آپ کو ایک بڑی مزے کی چیز اور ایڈ کرتا جاؤں. آپ کو شاید پتا ہے کہ ہمارے فاؤنڈیشن میں ایک ونگ ہے جس کا نام ہے آسک, ASK, اور یہ ونگ آؤ صلح کریں کے نام سے جانا جاتا ہے. اس ونگ کو ہمارے سابقہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس انوار الحق صاحب پچھلے 4 سال سے دیکھ رہے ہیں. 4تھی سالگرہ چند دن پہلے ہم نے منائی ہے اس ونگ کی. اس ونگ میں ہمارے پاس 2500 کیسز ہیں اس وقت بھی, کیونکہ ریزالو ہوتے ہیں اور نئے آ جاتے ہیں. اور یہ ونگ فی سبیل اللہ کام کر رہا ہے کورٹس کے پیرل صلح کے اوپر. آپ سوچئے 2500 کیسز ہیں, سینکڑوں کیس ڈیلیور ہو چکے ہیں. ایون کہ ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں جج صاحب کا جانا ہوا, وہاں انہوں نے اس کو کوٹ کیا کیس اسٹڈی کے طور پہ. انہوں نے بتایا کہ دیکھیے لاہور میں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں آؤ صلح کریں کے نام سے فری آف کاسٹ ایک سروس اویلیبل ہے, جس میں میاں بیوی کپلز رابطہ کر سکتے ہیں صلح کے لیے, اور ایک پارٹی اپلیکیشن دیتی ہے. ہماری فائنڈنگز بڑی مزے کی ہیں جی اس میں, ایز ایک آپ کو کہوں ریسرچر کے طور پہ, ایک علم کے متلاشی کے طور پہ, طالب علم کے طور پہ, ہماری فائنڈنگز یہ ہیں. سب سے زیادہ ریلیشن شپ کرائسس اگر ہم نے دیکھا, اس کی سب سے بڑی وجہ اگر میں بتاؤں تو وہ ایگو ہے. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, یہ جج صاحب کی فائنڈنگز میں سے ایک نقطہ ہے کہ ہمارے لیے وہاں صلح کروانا مشکل ہے جہاں پہ کوئی بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہے یا بہت بڑے عہدے پہ. وجہ کیا ہے, وہ جتنا زیادہ ایجوکیٹڈ ہے اور جتنا بڑا عہدہ ہے اتنی زیادہ بڑی ایگو ہے, وہ جسٹیفائڈ سمجھتا ہے. میں مثال آپ کو دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے, صرف نا جی سمجھانے کے لیے مثال یہ کہ فرض کرتے ہیں کسی کا ایم فل ہے, میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, اور وہ کہتا ہے کہ جی نہیں صلح مشکل ہو گئی ہے. تو جب ہم وہ ڈگ ڈاؤن کریں گے, اور ہمارے پاس کئی سائیکالوجسٹ ہیں جو ساتھ میں ہیلپ کرتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ اس کا تھیسس یہ ہے اس شخص کا, اس میل کا, فیمیل کا, کہ میں کیسے غلط ہو سکتا ہوں, میں تو بالکل ٹھیک ہوں کیونکہ میں نے تو ایم فل کیا ہوں. اگر میں نے اتنا پڑھ لکھ میں گیا ہوں تو میرے اندر تو پھر ایرر کوئی نہیں ہے, ایرر سامنے والے میں. اچھا, ایک گریڈ 19 کا افسر یہ کہتا ہے, یہ ہمارے پاس کیسز میں ہم یقین کریں, یہ کبھی دل کرتا ہے اس پہ کتاب پبلش کروائیں. تو وہ کہتا ہے کہ جی اگر میں مقابلے کا امتحان پاس کر کے گریڈ 19 تک پہنچ گیا ہوں, میں کیسے غلط ہو سکتا ہوں؟ میں نے تو سپیریئر سروسز کلیئر کیا, کمپٹیشن ایگزامز کلیئر کیے ہیں, یہ میرے میڈلز ہیں, یہ میری پوزیشنز ہیں. جتنا زیادہ آپ کے پاس اختیار, طاقت, عہدہ اور ڈگریاں ہوتی ہیں, اتنی زیادہ آپ کی ایگو وہ پمپ ہو جاتی ہے, وہ پھول جاتی ہے. اچھا, ہونا یہ چاہیے جو ایک نارمل رویہ ہے کہ اختیار زیادہ ہے, ڈگریاں زیادہ ہیں, اور ایگو آپ کی کنٹرولڈ ہے, یہ نارمل ہے. یعنی آپ اپنے اعلیٰ رتبے کو دیکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں اللہ کا انعام ہے. آپ دیکھیں نا چند دن پہلے ملک میں سیٹیں سنبھالی ہیں وزیر اعلیٰ, وزیر اعظم, اور چاروں صوبوں کے جو عہدے داران ہیں انہوں نے اپنی پوزیشن سنبھالی ہیں, پھر منسٹرز نے پوزیشن سنبھالی ہیں. تو اوتھ ہوتا ہے, اس اوتھ میں پڑھا جاتا ہے کہ یہ اختیار اللہ کا اختیار ہے جی, اور یہ اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے, یہ ہمیں ہینڈ اوور ہوا ہے, اور یہ ٹیمپرری ہے, یہ پرماننٹ نہیں ہے. کوئی ڈی سی, اے سی کسی بھی عہدے پہ بیٹھا ہے, کوئی منسٹر ہے, کوئی چیف منسٹر ہے, کوئی پرائم منسٹر ہے, کوئی پریزیڈنٹ ہے, وہ قیامت تک کے لیے نہیں ہے. کسی بھی عہدے پہ بیٹھا مجھے اگر سن رہا ہے, اس کی تختی جو پیچھے لگی ہے نام پڑھ لے, ان میں سے کتنے آئے کتنے چلے گئے. کوئی میں دنیا سے جا چکا ہے, اللہ کو پیارا ہو چکا, کوئی ریٹائر ہو چکا ہے, بڑے بڑے عہدوں پہ آنے والے بھی چلے جاتے ہیں. ایگو والے بندے کو لگتا ہے کہ جی میں قیامت تک کسی سیٹ پہ ہوں, ہاں, اور میرے پاس میرے سگنیچر سے تو میں نے طوفان مچا دینا. اچھا, ایگو والا فرض کیجئے کہ نائب قاصد بھی ایگو والا ہو سکتا ہے, یہ بھی ہم ذہن میں ذرا بٹھا لیں. کوئی ایسا نہیں ہے, یہ بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے جو آفیسرز ہیں, ججز ہیں, منسٹرز ہیں اور اختیار والے لوگ ہیں, ان کے باہر کا عملہ بڑا ایگوئسٹک ہوتا ہے. ہاں جی, ان کے گارڈز, ان کے پین, ان کے کلرکس, ان کے دفتر کا سٹاف, ان کے پی ایس, ان کے پی آر او, یقین کیجئے ان کی ایگو ماننی ہوتی.
بعض اوقات تو میں نے دیکھا صاحب کی اتنی ایگو نہیں ہوتی جتنی ان کی ہوتی ہے جتنی ان کے پرسنل سٹاف کی ایگو ہوتی ہے. بالکل. تو وہ جناب جو منشی ہے, صاحب کا منشی, ایک ایس پی کا منشی, وہ اپنے آپ کو ذہنی طور پہ ایس پی سمجھ رہا ہوتا ہے. بالکل. یا ایک جج کا جو منشی ہے, یا اس کا کہہ لیجئے وہ نائب کورٹ ہے, یا اس کے ساتھ جو کوئی اٹیچ ہے اسٹاف, وہ سمجھتا ہے کہ جی میں ہوں سب کچھ, میرے سے پوچھے بغیر. میں نے کہیں بڑے بڑے جینٹل مین, استاد, گرو, استاد, مرشد, بڑے بڑے رہبر, گائیڈز, اسکالرز دیکھیں, ان کے جو منشی ہیں بدتمیز ہوتے ہیں. یہ میرا پرسنل تجربہ ہے. صحیح. ہوتا کیا ہے, اس کے ذہن میں یہ ایگو بیٹھ جاتی ہے, وہم بیٹھ جاتا ہے کہ میرے بغیر تو یہ موو نہیں کر سکتے. صحیح. اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے, اور دوسرا آنے والے کو وہ کہتا ہے میرے بغیر تو تم مل نہیں سکتے. لہٰذا اس کی ایگو صاحب سے بھی زیادہ ہوتی ہے. جی چلیں صاحب کو تو سوٹ کر گئی کہ وہ کچھ ہے, لیکن صاحب کے منشی کی ایگو یہ ہے کہ میرے بغیر. اور اچھا وہ کرتا کیا ہے, وہ اپنی ایگو کے ذریعے بلڈوز کرتا ہے. یہ ورڈ بڑا مزیدار ہے ویسے, بلڈوزر ہے نا جی. بلڈوزر جو ہے نا وہ فلیٹ کرتا ہے, جو سرفیس ہے اس کو بالکل فلیٹ کر دیتا ہے. صحیح. وہ جو ایگو والا بندہ ہے نا, اس کی ایگو کو سیٹسفیکشن ملتی ہے فلیٹ کر کے, وہ ہر چیز کو اڑا کے رکھ دیتا ہے. اچھا اب آ جاتے ہیں ایگو کی نشانیاں کیا ہیں. صحیح. بڑی نشانیاں جی. کامن نشانیوں کی بات کروں میں, کمپلیکیٹڈ ایگو کو اس وقت ایکسپلین نہیں کر رہا, وہ تو سچویشنل ڈسکشن مشکل ہو جائے گی. ہزار شکلیں ہو سکتی ہیں ایگو کی, میں منیمم چھوٹی چھوٹی مثالیں دے رہا ہوں. صحیح. ایگو والے بندے کو لگتا ہے مجھے سارا پتا. ہاں مجھے سب پتا ہے, یہ تو ہم نے بڑا سنا ہے. کامن ہے, آپ کو ایسے کریکٹرز ملیں گے جو فیل کروائیں گے. میں نے کئی بیوروکریٹس دیکھے ہیں, افسر دیکھے ہیں, ان سے اگر سوال کریں نا, ایکچولی ان سے سوال کر کے پوچھیں کہ آپ نے اس پہ کچھ پڑھا ہے, کچھ جانتے ہیں, کچھ بھی نہیں. اچھا اکڑ ایسی ہوگی, رائے ایسے دے رہے ہوں گے جیسے سارا پتہ. بڑے لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں, آپ یونیورسٹیوں میں دیکھ لیں, کہیں آپ کو ایسے ملیں گے جو فیل کروائیں گے کہ ان کو بڑا پتہ ہے, ان کو سارا پتہ ہے, ان کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں. میں نے کلاس رومز میں ایکسپیرینس کیا ہے, کیونکہ مجھے ڈاکٹر صاحب آپ لکیلی ملٹری کو, جوڈیشری کو, فوج کو, بیوروکریسی کو پڑھانے کا موقع ملا. تو میں نے کلاس رومز میں ایسے کریکٹرز دیکھے جو آکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں, نوٹ نہیں کرتے جی. جو کلاس روم کے کلاس اٹینڈ کرتے ہیں, موبائل پکڑے ہوتے ہیں انہوں نے جناب, وہ ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں. جو فیل کرواتے ہیں اپنے فیشیل ایکسپریشن سے کہ دے ڈیم کیئر, ان کو سارا پتہ ہے, یہ آپ نیا کیا بتائیں گے. تو یہ ایگو کی نشانی ہے. اچھا پھر اس کے بعد دوسری جو چیز ہے, یہ میں آپ کو بڑی کامن بتا رہا ہوں, تو کامن کی لسٹ میں آپ کو آسانی سے سب کو یاد آ جائیں گے. دوسری جو قسم ہے نا جی ایگو والے لوگوں کی, وہ ہے جن کی باڈی لینگویج بتاتی ہے. صحیح. یہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے ایسے بیٹھیں گے. اچھا ویسے بیٹھنا کوئی بری بات نہیں ہے, یہ کچھ زیادہ ہی چوڑے ہو کے بیٹھے. چوڑے ہو کے بیٹھنا جو ہے نا, پنجابی کا جو ورڈ ہے, وہ ایگو کے لیے. تو یہ مطلب کہہ لیجئے کہ ان کے لک سے بھی تو آئیڈیا ہو جاتا ہے نا. اچھا آپ چیز ہوتی ہے, آپ کو نا ایسے سوڈو بڑے ملیں گے, کھوکھلے وڈیرے, ٹھیک ہے جی, وہ محسوس کرائیں گے کہ جی وہ ہم کہیں گے. یہ آپ یہ ورڈنگ سے پتہ لگتا ہے یہ بندہ فل آف ایگو ہے. وہ میں نہیں کہیں گے. اچھا ویسے زیادہ میں کہنے والا بھی ایگوسٹک ہوتا ہے کئی دفعہ, لیکن ان کے ورڈز ہوں گے ہم جا رہے تھے. اچھا اور اچھا یہ سلام کرنے کے انداز سے بڑا آرام سے پتہ لگتا ہے, سلام یہ کریں گے, یہ ایگو کی نشانی ہے. یہ بڑا کامن میں نے دیکھا کئی لوگوں میں کہ وہ سلام کرتے ہوئے ایک تو نظر نہیں ملائیں گے. دفتروں میں ایسے کریکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں کہیں, جن کو جا کے کوئی سلام کرے نا جی السلام علیکم, وعلیکم السلام, اس طرح کا, یہ ایگو کی نشانی ہے. کیونکہ حکم ہے کہ آپ متوجہ ہوں, اٹینشن دیں, آپ ہاتھ آگے بڑھائیں. اگر اگلے کا ہاتھ آگے آ چکا ہے, اس نے زبان سے کیا, بہترین انداز میں جواب دیں. اپنے سبارڈینیٹس کے ساتھ آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ کھانا کھائیں ریسٹورینٹ میں, تو وہ 2-3 دفعہ ضرور ویٹر کو جھاڑے گا کسی, ہاں اس کا انداز ہوگا, ایسے بات کرے گا, اندازہ آپ کو ہو جاتا ہے. اچھا پیسے نکالنے کے انداز سے پتہ لگ جاتا ہے ایگو ہے. کچھ لوگ پیسے ایسے کر کے نکالیں گے, ایسے خرچیں گے, ایسے رکھیں گے, اس میں بھی ایگو کا امپریشن آ جاتا ہے. اچھا پھر ڈاکٹر صاحبہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, ان کے فیشل ایکسپریشنز بتاتے ہیں وہ بڑے ایگوسٹک, یعنی وہ تھوڑی سی منہ چڑھا کے ایسے بیٹھے ہوں گے جی, چن اپ زیادہ کر دیں گے. اچھا ان کی نا اینک وہ ادھر رکھیں گے اور ایسے کر کے دیکھیں گے, یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے. یہ تو ہمیں بڑی خوفناک باتیں کر رہے ہیں, مطلب میں تو آپ کو تجربہ بتا رہا ہوں. یہ باڈی لینگویج, فیس کے ایکسپریشنز اور لینگویج بالخصوص, میں نے کئی پیروں کو دیکھا جی اسلام کرتے ہوئے, کوئی یہ چکر نہیں, اسلامی طریقہ نہیں. یقین کیجیے پیروں کے بچوں کو دیکھا, جی اسلام, یقین کریں شرم آنی چاہیے, ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ اخلاقیات کا نہیں پتہ, بنیادی اخلاقی. اچھا پھر مریدوں کو دیکھ کے نا, میں نے کئی پیر دیکھے ہیں, سوکھا مرید ہے نا,
آؤ جی بسم اللہ جی کر دیں گے. ماڑا آیا نا بہ جا. ایگو. یقین کریں یہ پتہ لگ جاتا ہے آپ کو. یہ بندے کو نا پیروں کو میرا تو واسطہ بڑا رہا ہے جی. میں نے بڑے لوگ یقین کریں زندگی بتائے وہ میں نے دیکھا یہ بندے کو بھانپ لیتے ہیں. ان کو پتہ لگ جاتا ہے اس بندے کی ورتھ کیا ہے. اچھا قاسم صاحب لوگوں کو ریڈیکیول کرنا ملنا تو ایک طنزیہ انداز میں ملنا. اچھا کیونکہ میری پبلک ریلیشنز کی فیلڈ ہے, آپ ڈیلی لوگوں ہر طرح کے انسان کو ملتے ہو, ہر طرح کے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں. تو اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ اب میں یہاں کریکٹر کا نام نہیں لوں گی لیکن فلم انڈسٹری کی ایک بڑی مشہور خاتون تھیں, وہ آئیں تو میں نے نوٹس کیا کہ میری وہاں پہ دفتر میں بہت سے لوگ ان کی طرف ایک ریڈیکولس انداز سے دیکھ کے طنزیہ مسکراہٹ اور وہ, جبکہ آئی پرپزلی وینٹ آؤٹ آف مائی آفس ٹو ان کو ریسیو کیا, ان کو سی آف بھی کیا. مجھے یہ لگتا ہے کہ اس طرح کی طنزیہ یہ بیسیکلی آپ اپنا چھوٹا پن دکھا رہے ہیں نا, اپنا چھوٹا پن. آپ کے اندر اگر مہمان نوازی نہیں ہے, اگر آپ عزت نہیں کرتے مہمان, ایگو دراصل ہے یہ کہ بندہ بونا ہے ہاں, اور وہ اپنے کسی انداز سے بتانا چاہ رہا ہے وہ قداور ہے جی. دیکھیں ہارن دینا ہے نا, ہاں اس کا بھی ایک انداز ہے, طریقہ ہے اس کا بھی ایک مہنر ہے. بالکل یہ رستہ مانگنا بھی اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے. ایکسکیوز می کہنا دراصل کیا ہے, ایکسکیوز می, مجھے ایکسکیوز معاف کر دیں, مجھے معاف کیجیے. یہ تو قاسم صاحب جو سڑک پہ گاڑیاں آپ چلتی ہیں آپ کو وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اگلے شخص کیا ہے, جو یوں کر کے وہ آپ کو لگتا ہے کہ بھئی کیا ہو گیا. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دفتروں میں آپ کو ایگو والے کریکٹر. میں یہ کہتا ہوں جی فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اگر قرآن پاک میں موجود ہے نا جی, اور یہ کتنا پرانا واقعہ ہے, صدیوں پرانا واقعہ جی ڈاکٹر صاحب, صدیوں پرانا واقعہ ہے. اللہ نے اسے قرآن میں موجود رہنے دیا نا, یہ الہامی کتاب آخری کتاب میں موجود ہے. کیوں ہے؟ بڑے فرعون ادھر بھی پھر رہے ہیں, بالکل ایسے ہر دور میں ہوتے ہیں. چھوٹے چھوٹے فرعون ملیں گے آپ کو, یہ فرعونوں کی شکلیں ملیں گی آپ کو, یہ دفاتر میں ہوں گے, کاموں کی جگہوں پہ ہوں گے, یہ بزنس مین کہیں بڑے فرعون ہر جگہ پہ ملیں گے. یقین قاسم صاحب جو ہمارے معاشرے میں اتنی انتہا پسندی اور نفرت کا ایک رویہ جو ہم نے, ابھی تو الیکشنز ہوئے ہیں, اب گورنمنٹ آئی ہے, لیٹس ہوپ کہ سب کچھ اچھا ہو, لیکن جو انتہا پسندی کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ بھی تو ایک ایگو ہی ہے نا, میں ٹھیک ہوں سب غلط ہے. ہاں یاد رکھیے یہ بھی ایک ایکسپریشن ہے جی. ہم نے ترتیب سے اگر کہیں کہ مجھے پتا ہے تمہیں نہیں پتا, مجھے پہلے ہی پتا ہے, ایگو ہے. پھر باڈی لینگویج ایگو ہے, کہیں فیس کے ایکسپریشنز ایگو ہیں, آواز اس کی ٹون اس سے پتہ لگتا ہے, سلام کرنے کا. اچھا حکم کیا ہے ذرا دیکھیں, دین میں حکم ہے اسلام میں پہل کریں. ہاں جی بالکل, تاکہ ایگو ختم ہو. آپ کے پورے ریلیجن کا جو تھیسس ہے نا, میں پورے اگر یہ کہوں کہ پورا ریلیجن کا جو پورے کا پورا ڈاکٹرائن, ورڈ صرف یوز کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے, پورا تھیسس وہ ہے ہی اینٹی ایگو. بالکل وہ ایگو کو ختم کرنے کے لیے. مثلاً بڑی بڑی باتوں میں کیا حج اور عمرہ مثال لیجیے, ایگو ختم کرنا ہے. آپ اپنے بال کٹوا دیتے ہیں, سر منڈوتے ہیں, ایک طرح کے کپڑے پہنتے ہیں, مسجد میں ہیں تو آپ غریب ہیں یا امیر, اگر پہلے پہنچ گئے تو صف میں کھڑے ہو جائیں, آپ کے ساتھ بادشاہ کھڑا ہو سکتا ہے. قاسم صاحب اسلام میں تو کلمہ پڑھنا سے ہی ساری ایگو ختم ہو جاتی ہے. آپ بندے ہیں, آپ ایک بالکل ہمبل, ایک اللہ تعالیٰ کے سامنے میں بندہ ہوں, اور میں مانتا ہوں وہ مالک ہے. ایگو کا ہے کہ اور مانگ رہے ہیں آپ, دعا مانگ رہے ہیں, سجدہ کر رہے ہیں, رکوع, ساری کی ساری نماز ایگو ختم کرنے کے لیے جی. ایسا ہی الحمدللہ رب العالمین, ہاں جی, ایگو ختم کرتا ہے کہ یار میں کریڈٹ نہیں لے سکتا, یہ ساری میرے اللہ کی مہربانی ہے, اس کی عنایت ہے. اچھا اس کے بعد ایگو کی ایک جو شکل ہے نا جی, وہ شکل بڑی خوفناک ہے جی. وہ یہ ہے, یہ لوگ الزام دوسروں کو دے رہے ہوتے ہیں, یہ ہر وقت کسی اور کو اپنے تمام مسائل کا جو ذمہ دار ہے کسی اور کو ٹھہرا رہے ہوتے ہیں. یہ کہتے ہیں جی میرا کوئی قصور نہیں ہے, یہ سارا قصور ان لوگوں کا ہے جی, ٹھیک ہے جی, اور یہ اپنی ذمہ داری کو قبول, یہ بھی ایگو کی ایک شکل ہے جی. اچھا پھر اس کے بعد ایگو کی ایک اور شکل یہ لوگ مینوپولیٹو ہوتے ہیں. ایگو کی جو بدترین شکلوں میں ایگو کی بھی اگلی شکل ہے نا, وہ مینوپولیشن ہے. یہ لوگ کیا کریں گے, ٹرکی ہوں گے, یہ پوری سٹوری ایسی, اس کی بنت ایسی کریں گے کہ اس میں اپنے آپ کو سیف کر لیں گے اور دوسرے کو ٹھہرائیں گے غلط. وہ کہتے ہیں پاؤں پہ پانی نہیں پڑنے دیتے, ناک میں مکھی نہیں بیٹھنے دیتے. یہ دراصل کیا ہے, یہ کبھی بھی نہیں اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا ہونے دیں گے. یہ کہیں گے جی میں بالکل کلین ہوں, میرا کوئی قصور نہیں ہے, سارا قصور ہی سامنے والے کا. اچھا پھر یاد رکھیے, ان کو اگر پراپر پروٹوکول نہ ملے یہ شدید مائنڈ کرتے ہیں. یہ تو کامن کریکٹرز ہیں, سانو پوچھیا نہیں, سانو ویکھیا نہیں, یہ ڈائلاگز آپ کے, یہ ہر وقت. اچھا ان کو پروٹوکول دے بھی دیے جائے نا, پھر اس میں سے غلطی نکال دیں.
یہ اچھا خاصا پروٹوکول ملا ہوگا نا, یہ پھر کہیں گے نہیں 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 یہ تو آپ کو ابھی یہ بھی کرنا چاہیے تھا. ان کے لیے کچھ کر دیں, وہ خوش نہیں ہوں گے, تھینک لیس. ہر ایگو سے بھرا ہوا بندہ وہ کریڈٹ خود کو دیتا ہے, وہ کہتا ہے میں ڈیزرو کرتا ہوں. اور ایسے لوگ کبھی شکریہ بھی نہیں ادا کرتے نا قاسم, دے آر نیور گریٹفل ٹو واٹ ایور یو ہیو ڈن. تھینکفل نہیں ہوں گے, یہ ایکسپیکٹ کریں گے, امید لگائیں گے, ایکسپیکٹیشنز یہ ہوں گی کہ ریڈ کارپیٹ ہو ان کے لیے, ان کے لیے ہمیشہ پھول جو ہیں ان کے اوپر گر رہے ہوں, ان کو ہمیشہ کلیپنگ مل رہی ہو. اچھا ایک ورڈ ہے ایگو مساج, یہ بڑا اچھا ورڈ ہے. اچھا ان کی ایگو کو نا کبھی بھی مساج مکمل نہیں ملتا, ان کو اور ہو کچھ اور ہو, سم تھنگ مور, ڈو مور. اور ان کی وہ جو ایک آرٹیفیشل اسمائل ہوگی اور سطحی جملے ہوں گے, ان کا سطحی ویلکم ہوگا, سطحی یہ لارا لگائیں گے, اندر سے یقین کریں یہ انتہا کے ایگو سے بھرے ہوئے ہوں گے. ان کے لیے دروازہ نہ کھلے, ان کو پوچھا نہ جائے, ان کو ویلکم نہ کیا جائے, یہ شدید ہرٹ ہوتے ہیں. یہ کہتے ہیں جی ہم ڈیزرو کرتے ہیں, ہم تو اترے ہوئے ہیں, اتار ہیں. یہ دیکھیں نا ایک بت ہونے کی شکل ہے نا, اپنے نفس کو بت بنانے والا اور اپنے نفس کی پوجا کرنے والا. اچھا آخری جو ایگو کی میں آپ کو کامن مثال معاشرے میں دوں, یہ مذہبی ریلیجیس رجحان کے ایگوسٹک لوگ ہیں, یہ بڑے خوفناک ہیں. ان کو لگتا ہے ہم بخشے گئے ہیں باقی نہیں بخشے جائیں گے. ایسے تو بہت سے لوگ ہیں جو آپ کو پکڑ کھڑا کر کے آپ کو پوائنٹ آؤٹ, آپ میں یہ مسئلہ ہے, آپ میں یہ مسئلہ ہے, آپ میں یہ مسئلہ. اب ان کا جو ایکسپریشن ہے نا وہ ججمنٹل ہونا ہے. جی جی بالکل, they are always judgmental. they comment, یہ نیچے ہمارے بھی کمنٹ کئی دفعہ دوپٹہ کیوں نہیں لیتے, دوپٹہ کیوں نہیں, اللہ کے بندو اپنی ڈیوٹی پوری کرو نا جا کے. اچھا خود پوڈ کاسٹ بھی دیکھ رہے ہیں, ہاں وہ پورا پوڈ کاسٹ دیکھنا پھر کمنٹ کرنا. اپنی بہو کو, بیٹی کو, بہن کو, بیوی کو کون ہے جی پورا پردہ کرے, اچھا اس کی پرواہ نہیں ہے, وہ منہ بھی نہیں لگاتے گھر والے ان کو, اور دوسروں کو یہ اسلام کا سبق پڑھانا چاہیں گے. ان میں جو بہت سخت ہیں ان کے, میں نے اس پہ پورا پروگرام کئی دفعہ کیا کہ ان کی فیملی منافق ہو جاتی ہے بیچاری, ان کے سامنے ٹھیک ہوں گے, ان کے پیچھے جو ہے وہ بالکل ایک نیا. قاسم صاحب کوئی شخص یہ سوچ بھی کیسے سکتا ہے کہ وہ 100% بہترین مسلمان ہے؟ میرا خیال ہے ایسا جو شخص سوچتا ہے اس کو کوئی مینٹلی پرابلم ہو سکتا ہے. 100% ہم تو اس چیز کو مانتے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں مذہب کے اوپر, دین کے اوپر, اور دن مطلب وہ صبح سے کوشش آپ کی رات تک ہوتی ہے. اچھا اب آخری جو حصہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کے ساتھ میں ڈسکس کرنا چاہوں نا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, ایگو سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. چھوٹے چھوٹے میں کام بتانے لگا ہوں. دیکھیں پہلی بات یہ کہ اپنی لا علمی کا اظہار کریں اگر نہیں پتا, کہ مجھے تو نہیں پتا, مجھے بتا دیجیے. there is nothing wrong in learning. میں ایک دفعہ نا جی میرے بزرگ ہیں عرفان الحق صاحب, بڑے میرے سے پیار کرتے ہیں, ایک دفعہ میں نے انہیں کال کی کہ بابا جی مجھے 1 لائن بول دیں کہ ایگو ختم کرنے کا طریقہ کیا. انہوں نے فرمایا ایگو ختم کرنے کا سب سے آسان طریقہ بیعت ہے. میں نے کہا مطلب بیعت تو یہ ایک رسمن ہے جی کسی پیر کے ہاتھ. انہوں نے کہا نہیں, ماننا کہ کوئی اور علم والا ہے. قرآن کہتا ہے ہر علم والے پہ علم والا ہے. جب آپ یہ مانتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا اور کوئی اور بھی ہے, ایگو ختم ہو جاتی ہے. نمبر 1. نمبر 2, آپ اگر بندگی کی حالت میں رہتے ہیں, نماز خشوع خضوع سے پڑھتے ہیں, شعوری حالت میں پڑھتے ہیں, کانشیسلی پڑھتے ہیں کہ میں بندہ ہوں, میرا مولا ہے, میرا رب ہے, میرا پالنے والا ہے, ایگو ختم ہوتی ہے. سلام میں پہل کرنے سے ایگو ختم ہوتی ہے. کسی کے کام آنے سے ایگو ختم ہوتی ہے. کسی کو چھوٹے سے چھوٹے کو بھی مانے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب یہ کسی کی مہربانی, کسی نے اچھے طریقے سے پانی یہاں رکھا, اس نے کور کیا, کسی نے سرو کیا, یہ پورا سیٹ جو ہے پوری ٹیم نے محنت کر کے لگایا. تو یہ ساری ایفرٹ کے بعد اگر کوئی کام ہوا ہے تو سب ہیں تو ہم ہیں. یاد رکھیں ایگو والا جو بندہ ہے نا اس کو لگتا ہے بس میں ہی ہوں, یہ میرے گرد سب پوری دنیا گھوم رہی ہے. اور جو ایگو کو مینیج کرتا ہے اس کو لگتا ہے نہیں یار سب, یہ واسف صاحب کا جملہ ہے, سب سلامت تو ہم سلامت. تو اگر سب ہیں تو ہمارا یہ نظام چل رہا ہے, ہم اکیلے تو سارا کچھ نہیں چلا سکتے, زندگی کو نہیں چلا سکتے. ہمیں ہر وقت دوسروں کی مدد کی ضرورت ہے. ہم پیدا ہوتے ہیں تو کسی لیبر روم میں ہوتے ہیں, وہاں ایک سپورٹنگ سٹاف ہوتا ہے, ڈاکٹر ہوتا ہے, گائناکالوجسٹ ہوتا ہے. ہم دنیا سے جاتے ہیں تو پھر بھی کوئی گورکن ہوتا ہے, کوئی کفن پہناتا ہے, کوئی غسل دیتا ہے, اور کوئی اٹھا کے ہماری ڈیڈ باڈی کو قبر میں رکھتا ہے. ہم ساری زندگی محتاج ہیں. جس کو یہ محتاجی کا احساس ہو جاتا ہے وہ پھر نارمل رہتا ہے. ایک بڑا خوبصورت واقعہ سنا کے تو میں چاہوں گا آپ اختتامی کلمات بولیں. جو تھا نا جی محمود غزنوی, اس کے بارے میں کہا جاتا ہے, روایت میں آتا ہے کہ اس نے کمرے میں کچھ ایسا رکھا ہوا تھا کہ جب بھی کوئی بڑا فیصلہ کرنے لگتا تھا نا تو اس کمرے میں جاتا تھا اور پھر باہر آ کے فیصلہ کرتا. تو کسی نے پوچھا کہ کمرے میں کیا ہے ایسا, تم تھوڑی دیر کی بریک لیتے ہو اور کمرے میں جا کے پھر فیصلہ کرتے ہو. اس نے کہا میں نے اپنی مشکل وقت کا ایک کرتا رکھا ہوا ہے, اس کو میں نے ہینگ کیا ہوا, میں اندر جاتا ہوں اور جا کے کہتا ہوں یہ تیری اوقات ہے. پھر میرا خیال ہے کسی کنگ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے, بڑے فیمس کنگ کے بارے میں, جو اپنے ساتھ ایک بندہ رکھتا تھا جو تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کو کہتا تھا کہ آپ فانی ہو,
آپ امورٹل نہیں ہو, آپ مورٹل ہو. یاد رکھو مر جانا ہے آپ نے. جب آپ کو موت یاد رہتی ہے نا, اسی لیے جنازہ پڑھنے کا ثواب ہے, میت کو کندھا دینے کا ثواب ہے, کسی کے مرگ پہ, کسی کی موت پہ جا کے جو تعزیت آپ کرتے ہیں اس کا ثواب ہے. کیوں ثواب ہے؟ ایک تو ثواب ہے کسی کا غم کم ہوا, دوسرا آپ کو بھی موت یاد آئی, آپ کو یاد آیا کہ بھائی میری ایگو کیا ہے, میں نے بھی چلے جانا ہے, یہ کل کی بات ہے, میں تھا اور آج ہے, میں جا رہا ہوں. تو ایگو کو مینیج کر کے چلنا چاہیے, اس سے آپ کو بہت فائدہ ملتا ہے. آپ اللہ کے مقرب بندے بنتے ہیں, آپ سے لوگ پیار کرتے ہیں, آپ کے ساتھ لوگ کمفرٹیبل رہتے ہیں اور آپ کی زندگی بڑی آسان رہتی ہے. ایک مثال میں دے دیتا ہوں اس لیے کیونکہ پرانے لیکچرز میں دی ہوئی ہے میں نے. ڈاکٹر صاحب اگر امیجن کریں نا, زندگی کو اگر دروازوں کی شکل میں لیں تو بعض زندگی کے ڈورز ایسے ہیں جو بہت اونچے ہیں اور ان میں سر ایسے کر کے آپ آرام سے گزر سکتے ہیں, سیدھا کر کے. کچھ دروازے نا بالکل برابر ہیں تو بڑے احتیاط سے گزرتے ہیں. کچھ دروازے ایسے ہیں جس میں آپ کو تھوڑا سا بینڈ ہونا پڑتا ہے, رکوع کی حالت میں بینڈ ہو کے گزرتے ہیں. اور کچھ دروازے نہیں ہیں, وہ بالکل مورچوں کی طرح سوراخ ہے, وہاں پر رینگ کے گزرنا پڑتا ہے. زندگی کا ہر دروازہ ہر دفعہ کھلا ہوا نہیں ملتا. ہمارا یہ جو کمپرومائز کرنا ہے, فلیکسیبلٹی ہے, یہی ایگو مینجمنٹ ہے کہ کبھی ہمیں مینج کر کے سر جھکا کے, کبھی کمر جھکا کے اور کبھی رینگ کے گزرنا ہوتا ہے. کیونکہ جہاں پر سر جھکانا تھا اور آپ نے سر اٹھا لیا تو سر پھٹ جائے گا, ماتھا پھٹ جائے گا. اور یہ جتنوں کے ماتھے پھٹ رہے ہیں یہ سب ایگو سے بھرے ہوئے لوگ ہیں. بہت خوب, زبردست. تھینک یو سو مچ قاسم صاحب, بہت مزہ آیا یہ ڈسکشن سننے کا ایگو کے حوالے سے. اور بڑی زبردست بات قاسم صاحب نے کی کہ جس کو موت یاد رہتی ہے وہ پھر اپنی ایگو میں آ کے کوئی غلط فیصلے نہیں کر سکتا, وہ کسی کا حق نہیں کھا سکتا, وہ کسی کے ساتھ کچھ برائی نہیں کر سکتا. تو میرا خیال ہے ضرورت اس بات کی کہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ وہی بات کہ ہم سب فانی ہیں, الٹیمیٹلی وی ہیو ٹو گو. اور اس کے بعد پھر کویسچننگ بھی بہت سخت ہے اور ہمارے جواب بھی جو ہے وہاں پہ تیار ہونے چاہیے کہ ہم نے کیا جواب دینا ہے. تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عہدہ دیا ہے, جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں اتنی زیادہ دی ہیں, ان کے پاس ایک موقع ہے لوگوں کی خدمت کرنے کا. تو پلیز لوگوں کی خدمت کریں, اپنے عہدے کو صرف اپنی خدمت کروانے کے لیے استعمال نہ کریں. دس از دا ٹیک ہوم تھنگ. اور ایگو کو اپنی انشاءاللہ مینیج کرنے کی ہم سب کوشش کریں گے. اسی کے ساتھ آج کی پوڈ کاسٹ کو ہم ختم کرتے ہیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.